Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له इसको ज़रा सेट करें من يضلل الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. اللہ خیر کرے یار. جی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. سورہ ملک کی آیات پر درس چل رہا ہے. درس شروع ہونے سے پہلے دو اہم موضوعات کی طرف جو اس وقت کی ضرورت ہے ان کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے کہ حکومت نے ایک محکمہ یعنی ہفتہ صفائی منانے کا اہتمام کیا کراچی میں. جو حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں یہ غلط ٹاپک ہے, لیکن اچھے کاموں میں بہرحال حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. کراچی کا حال دیکھو, کچرا کنڈی بن چکا ہے. تو میرے ذہن میں تجویز آئی تھی, دوسرے علماء سے بھی مشورہ کیا. جامع رشید نے تو پورا ماشاءاللہ ہفتہ صفائی منانا شروع کر دیا پورے احسان آباد میں. وہاں آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے طلبہ وہ مخصوص قسم کی جیکٹیں پہن کے پورے احسان آباد کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کام حکمرانوں پہ نہ ڈالیں, وہ کریں گے بھی تو ایک دن کر لیں گے, اس کے بعد پھر وہی کچرا بنا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جو ماسیاں آ کے کام کرتی ہیں نا, تو گھر کی عورت اگر پھوڑ ہو تو سارا دن بھی ماسیاں گھر میں صفائی کرتی رہیں پھر بھی گھر رہتا کیسا ہے؟ بولو نا, گندے کا گندا ہی رہتا ہے. اگر گھر کی عورت ہی پھوڑ ہے, اس میں صفائی کی سینس نہیں ہے, اگر شعور نہیں ہے, تو ماسیاں آ کے گھر کبھی بھی صاف نہیں کرتی. وہ چوریاں کر کے تو صاف کریں گی, کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, گھر میں جب ماسی آئی اس نے جھاڑو لگائی, برتن دھوئے, یہ سب سیٹ کر کے چلی گئی. تو پھوڑ عورت کیا کرے گی؟ اب جب بچے کھانا کھائیں گے تو پلیٹیں ویسے ہی چھوڑ دے گی کہ چلیے رات کو 2:45 بجے ان کو اٹھ کے ہم دھوئیں گے, اور رات تک اس میں کیڑے مکوڑے لال بیگ, کیونکہ وہ جانور تو رزق تلاش کرتا ہے. تو بہت ساری مخلوق کو اطلاع ہو جاتی ہے, کالز ہو جاتی ہیں, چیونٹیاں ایک دوسرے کو بلاتی ہیں, بھائی بہت مال پڑا ہوا ہے, چیونٹیاں بلوں سے نکل کے آ رہی ہیں, لال بیگ الگ آ رہے ہیں, چھپکلیاں الگ آ رہی ہیں. تو پھر صفائی کر تو دی, لیکن وہ گند تو ہو گیا نا. اس طرح واش روم کا حال, کچن کا حال, پھوڑ عورتیں مشہور ہوتی ہیں دنیا میں. تو وہ دوبارہ ماسی آئے گی, یا تو گھر میں ایک ماسی مستقل رکھ لیں, وہ 24 گھنٹے محترمہ کو بھی صاف کرتی رہے پوچھا لگا کے. کیونکہ اگر وہ برتن تو دھوتی رہے گی ہر وقت, بھائی 24 گھنٹے کے لیے بھی ملازم رکھا جاتا ہے نا, تو مالدار لوگ ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, اور 24 گھنٹے صفائی کرتی رہے گی. لیکن جو پھوڑ عورت ہوتی ہے وہ پھر خود گندی رہتی ہے. تو یہ صفائی کی سینس یہ بڑی مشکل چیز ہے, اور یہ گھر سے بچے کو ملتی ہے, ماں سے. تو جیسے میرے بھائی باہر کا کوئی آدمی یا کوئی تنخواہ لے کے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتا, وقتی طور پر وہ ایک معاونت تو ہو جائے گی لیکن گھر نہیں صاف ہوتا. ایسے ہی جب تک کسی قوم میں خود صفائی کا شعور نہ ہو, اپنے گھر کو, اپنے گلی, اپنے محلے کو صاف رکھنے کا شعور نہیں ہے, تو باہر سے یا گورنمنٹ آ کے آپ کے گھر اور گلی محلے کو صاف نہیں رکھ سکتی. وہ ملازم ہوں گے, وہ بھنگی ہوں گے بیچارے, تنخواہیں لے کے کام کریں گے, اس کے بعد نکل جائیں گے, پھر لوگ اٹھا کے چھل کے پھینک رہے ہیں. دیکھا ہے نا, میں دیکھتا ہوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے گھروں سے. میں گھروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہاں کہاں سے ہو رہی ہے, لیکن غلط بات ہے کسی کے راز کو فاش کرنا. باقاعدہ بھرے ہوئے پیمپر کھڑکیوں سے فائرنگ ہوتی ہے ان کی. میں بتا سکتا ہوں, ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں کہ دیکھو فلاں گھر سے یہ پیمپر آیا ہے.
फूहड़ औरतों का ये काम होता है, ऊपर की मंजिल में बच्चे का पैम्पर चेंज किया, गली में देखा कोई है तो नहीं, फेंका उठा के। तो हमने देखे कई खिड़कियों से पैम्पर आया, शुगर है बच गए। और मासियां क्या कर रही हैं, इनकी हरकतें भी बताऊं मैं आपको। घर वाले कहते हैं कि ये कचरा, जाहिर है इनको पैसे मिलते हैं, या कोई भंगी आ रहा है उसको पैसे दे रहे हैं आप, वो कमबख्त क्या करते हैं, यहां से उठाया उसके घर के आगे रख दिया, फेंक दिया। वो कचरा कुंडी तक नहीं जाते, वो ऐसे टाइम पे कि कोई देखने वाला तो नहीं है, कचरा उठाया किसी दूसरे के घर के आगे शॉपर में डाल के चले गए। हमारा घर चूंकि मेन रोड के करीब है, कॉर्नर पे है, तो हमारे घर के साथ ये सुलूक दिन रात हो रहा था। सुबह शाम कचरे की थैलियां हमारे घर के बाहर, मासियां ये काम कर रही होती हैं। हमने फिर ट्रेस किया, उनको पकड़ा। तो एक को तो मैंने देखा, मैंने कैमरा लगाया, एक को मैंने देखा, उसको नहीं पता था कैमरा लगा दिया मुफ्ती साहब ने। घर के बाहर कचरे का इतना बड़ा बोरा रखा हुआ है, तो हमने कैमरा लगा के रिवर्स किया तो पता चला घुन्ना कचरा जमा किया उसने, और पहले यूं 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 करके देखता है दाएं बाएं कोई है, देख तो नहीं रहा, और ऐसे पूरी बोरी रख के ऐसे घुन्ना बन के रुमाल कंधे पे डाल के ऐसे जा रहा है जैसे तहज्जुद पढ़ के निकला है अभी, ऐसे मिस्कीन बन के। मैंने पकड़ लिया उसको कैमरे से, मैंने कहा निकाल बे, शर्म नहीं आती, क्या कर रहा है तू। तो ये वाकयात क्यों सुन, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं, इसलिए कि भाई वो पैसे लेके काम कर रहा है, उसको पैसे मिल गए, अब वो किसी को भी पहना देगा वो कचरा। वो पागल है जो कचरा कुंडी तक जाएगा, वो आपकी खिदमत के लिए थोड़ी ये काम कर रहा है, खिदमत के लिए कर रहा होता तो वो कचरा क्यों साफ कर रहा होता है, वो और भी तो बहुत से काम कर सकता है, वो पैसे के लिए कर रहा है। और उस बेचारी की तरबियत कहां हुई है, ये तो पढ़े लिखे लोगों में आजकल इतनी तरबियत नहीं है, तो एक भंगी में कहां इतनी सेंस होगी कि वो कहे कि मेरी अर्निंग हराम ना हो जाए कहीं, मैं कचरा कुंडी में डालूंगा, नहीं डालूंगा तो क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी। इतने नेक तो आजकल पढ़े लिखे लोग नहीं होते, वो तो बेचारा अनपढ़ है। तो जब तक किसी में खुद शऊर ना हो सफाई सुथराई का, ना गवर्नमेंट से यह काम लिया जा सकता है। गवर्नमेंट का काम होता है महलों को गंदा करना, अक्सर व बेशतर, सबकी बात नहीं, अक्सर हुकूमत का काम क्या होता है, अबे भाई हुकूमती जो इदारे होते हैं वो कहां सफाई, उनमें बेचारों का अल्लाह माफ फरमाए, चंदे होते हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर तो वो एहसनाबाद में क्या हुआ है, ऐनी शाहिदीन ने बताया, कचरा उठाया, हुकूमतों की सियासत होती है, एक हुकूमत ने सफाई करवाई ना, तो दूसरा नुमाइंदा क्या करता है, उसके दौरे उसको बदनाम करने के लिए गटर बंद करवा देता है। एहसनाबाद में यहां भी यही सियासत चल रही है। एक सियासी पार्टी आके सफाई करवाएगी, दूसरी उसको नाकाम बनाने के लिए ना गटरों में कचरा डाल देगी ताकि बरसात में गटर उबलना शुरू हो जाए। ये सियासत में हमारा बेड़ा गर्क करेंगे ये लोग, ये हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा सियासी तंजीमों का, एक नई जंग शुरू हो जाएगी कि किसने क्या किया, हमें भी सब इसी दुनिया में रहते हैं हम। एहसनाबाद में क्या हुआ है कि बाकायदा ऐनी शाहिद ने बताया, हमारा शागिर्द है, वो कह रहे पैसे दिए ट्रक वाले को कि ये कचरा सारा उठाया ना इस गटर में डाल दो ताकि एहसनाबाद गंदा हो जाए, ताकि ये हुकूमत बदनाम हो, फिर वोट हमें मिलेंगे कि देखो उनके दौरे हुकूमत में, और अगला ये उनके साथ ये कर रहा होता है। जब उसकी बारी आती है, अवाम में सेंस नहीं है, अवाम ये देखती है, अवाम को बेचारी को क्या पता। तो इन लोगों से तवक्को ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी रख सकते हैं आप, जाके उनके सर पे खड़े हो जाए, यार उठा ले यार, ये ओजड़ी पड़ी हुई है उठा लो, वो भी करेंगे आपके साथ, लेकिन वो भी जब करेंगे जब उनको ये पता चलेगा कि इन लोगों में भी सफाई का शुऊर है, ये वाकई साफ रहना चाहते हैं, तब गवर्नमेंट भी दिलचस्पी लेगी। तो मेरे भाई, मेरे जहन में एक तजवीज आई है, ये भी तो हमारे मजहब का हिस्सा है ना, अल्लाह के बंदो। ओ भाई, इस्लाम शुरू कहां से होता है? तहारत से। पिछले हफ्ते एक गैर मुसलमान हुए, वो कह रहे हैं मुझे क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले अब आपका फरीजा यह है कि आप नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, पाक कपड़े, शरीयत के मुताबिक इन कपड़ों को पाक करें, आप नहाएं धोएं, क्योंकि वो रात में मुसलमान, मैंने कहा फिर इशा की नमाज पढ़ें। तो सबसे पहले क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई गैर मुसलमान होता तो सबसे पहले उसे नहाने का, गुस्ल का हुक्म दिया जाता। शुरू तहारत से हो रहा है इस्लाम। वसियाबका फताहिर, अपने लिबास को पाक रखिए। और इस्लाम की सफाई का की हिर्स का अंदाजा लगाओ आप
کہ ہمیں کھلایا جا رہا ہے کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا گندا خون نکل جائے, پیڑ میں گندگی نہ جائے. اس کے بعد سب سے زیادہ ہمارا تعلق ہوتا ہے ہمارے دانتوں سے. جو کچھ کھا رہے ہیں کہاں سے لگ کے جا رہا ہے؟ دانتوں سے. سب سے زیادہ صفائی کا حکم کس کا ہے؟ دانتوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے بھی مسواک کر رہے ہیں, ہر نماز سے پہلے مسواک کر رہے ہیں, رات کو سونے سے پہلے مسواک کر رہے ہیں. اتنا خلال بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسواک بھی کرتے تھے. خلال کس سے کرتے تھے؟ کھجور کی چھال کا تنکا نکالا, اس سے خلال کیا, دانتوں کو صاف. تو یہ کیا ہے بھائی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ غسل کا ہفتے میں ایک بار, کم سے کم ایک دفعہ بھی کوئی ہفتے میں نہیں نہاتا تو میرے بھائی لگتا ہے کہ اس کے باپ دادا میں کوئی, اب سوچ لو کون گزرا ہوگا. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ غسل کرے. یہ کم سے کم اس لیے کہ یہ تو انتہائی درجہ ہے, اور وہ جمعے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ اگر پسینہ آ رہا ہے, بار بار بدبو پیدا ہو رہی ہے, تو بھائی روز نہ لیں, کوئی ٹیکس تو نہیں ہے نا اس پہ. پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا, اس کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے, کچے پیاز کی بو نہیں برداشت کی گئی. اور آج دیکھو کیا ہو رہا ہے بھائی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں آ کے یہ سب چیزیں دیکھیں اور نمازیوں کے حال دیکھیں, اور آپ غیر مسلم ممالک میں جا کے دیکھیں کہ ان کو دیکھو, اور میرے امتیوں کو, ان کو تو ہم سے صفائی سیکھنی چاہیے تھی. اور حقیقت بھی یہ کہ غیر مسلموں نے, انگریزوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے صفائی مسلمانوں سے سیکھی ہے. وہ پہلے اتنے اچھے نہیں, اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے, اندر سے تو اب بھی بیچارے عجیب سے ہی ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, ہم نے اتنی گہرائی میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک بات کر رہا ہوں, اوپر سے تو کم از کم صاف ہو گئے نا. اور یہ صفائی انہوں نے ہم سے سیکھی ہے. وہ ان کے مورخین خود اعتراف کرتے ہیں ہم کتنے میلے ہو گئے, کتنے گندے ہو گئے. ہر جگہ میں نے اہل اللہ میں صفائی دیکھی ہے, اہل اللہ میں, بزرگان دین میں. ہمارے ذہن میں ایک امیج بن چکا تھا کہ جتنا نیک ہوگا اتنا معذرت کے ساتھ گندا ہوگا. ایک شیطان نے غلط چیز دماغ میں ڈالی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو میں جب اپنے شیخ کے پاس گیا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان بزرگ کو دیکھا تو وہ ہم نے حیران ہو گئے, یار اس کو بھی صفائی کہتے ہیں, یہ کہاں سے؟ وہ تو اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھے, وہ تو مدرسوں میں ہی پڑھے, علماء کے ساتھ رہے. پتا چلا بھائی علماء اصل میں ان کو کہتے ہیں, یہ ہے صفائی. پھر ہم اور بڑے بڑے علماء سے ملے, جس سے بھی ملے ہم نے دیکھا یار یہ تو صفائی میں بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. تو پتا چلا ہم جن دینداروں سے ملتے تھے نا, وہ دیندار ہوتے ہی نہیں ہیں. صرف گیٹ اپ داڑھی رکھنے سے تھوڑی انسان دیندار بن جاتا ہے بھائی. آج کل ایک داڑھی کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ دیندار ہے. داڑھی بھی ضروری ہے, لیکن اس کے علاوہ شریعت کے باقی حکام بھی ضروری ہیں. جیب کترے بھی بہت سے ایسے جو بغیر, جو داڑھی کے ساتھ جیب کاٹتے ہیں, تو وہ ہر چیز داڑھی پہ تھوڑی ڈال دینی چاہیے. تو ہم پھر علماء سے ملے. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں, لیکن پھر اپنے بچوں کو مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دیکھو جتنے مساجد کے ائمہ کرام آپ کو نظر آئیں گے نا, جو صحیح امام ہیں اکثر صاف ستھرے رہتے ہیں 24 گھنٹے, اکثر. تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اس قدر صفائی, اس قدر صفائی, اف. 2-3 بس مثالیں دے کے میں آگے چلتا ہوں. وہ اصل میں شریعت کو فالو کرتے تھے نا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ ہمیں اپنے گھر لے کر گئے, فرمایا میرے گھر کا یہ نظام ہے, سسٹم ہے کہ گھر کی چادر اتنے دنوں کے بعد دھل جاتی ہے. ہم نے کہا کیا میلی ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں, ہمارے گھر کا اصول ہے کہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں, تکیوں کے غلاف میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں, جو بیڈ کی چادر ہے میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے, جو جائے نماز ہے جس پہ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے وہ میلی ہونے سے پہلے. اس لیے کہ اگر میلی ہو گئی تو میل تو دیکھ لیا نا, تو یہ صفائی تو نہ ہوئی. جب میل دیکھ لیا تو گند تو آ گیا نا گھر میں. اتنے ٹائم کے بعد دھلے گی کہ ابھی میلی ہونے کا یقین ہو جائے کہ اب میلی ہونے والی ہے, اس سے پہلے دھو دیا جائے اس کو. اتنا سکون ملتا تھا ان کے گھر جا کر. تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے, سمیٹتا ہوں اس کو. تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی, ہر ہفتے کم از کم ایک دفعہ غسل کا حکم دیا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا غسل براجم,
جو اعضاء زمین پہ لگتے ہیں نا وہ زیادہ میلے ہو جاتے ہیں, جیسے یہ گھٹنوں کا ہے, ان کو براجم کہا جاتا ہے, ان کو الگ سے دھونے کا حکم دیا, ان پہ میل کچیل جمع ہوتا ہے, اس کا الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا. بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا, اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے کیمیکل نہیں تھے, تو بیری کا پتے کیا کرتے ہیں, وہ میل کو صاف کر دیتے ہیں. سادہ پانی نہیں, فرمایا بیری کے پتوں سے. صفائی کا اندازہ لگاؤ کہ مردے کو بھی غسل دے کے دفن کرنے کا حکم ہے, اس کو بھی میلا کچیلا نہیں بھیجو, حالانکہ وہ تو ابھی قبر میں جا کے بیچارے نے سڑ جانا ہے, لیکن حکم دیا جا رہا ہے بھائی یہ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے, تو یہ بھی میلا کچیلا دنیا سے نہیں جائے گا. مردہ نہیں میلا کچیلا جائے گا, تو زندے کو تو اور زیادہ حکم ہے. لیکن محلے میں مشہور ہے میلا آ رہا ہے, لوگ کہتے ہو دیکھو میلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی کی اپنی بیوی سے پھڈا ہو رہا تھا, پرانے لطیفے ہم نے سنے ہوئے بچپن کے, وہ یاد رہ جاتے ہیں. بیوی سے پھڈا ہو رہے ہیں, اکثر عورتیں اپنے بیٹوں کی سائڈ لیتی ہیں نا, باپ اکثر بیٹوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کم وقت بدنام کر رہا ہے, اور ماں میرا لال میرا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا لال اتنا سندر, وہ کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, سندر صاف ستھرے کو کہتے ہیں نا خوبصورت, کہہ رہا ہے یہ سندر ہے, کم وقت اتنا میلا ہے کہ جس صابن سے نہاتا ہے نا اس صابن کو پھر سرف سے دھونا پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں جب یہ نہاتا ہے, ایک دن اوپر نہا رہا تھا تو نیچے جو کرایہ دار ہے نا وہ کہہ رہی تھی بہن کیا سہن دھو رہی ہو, اتنا اتنا کیچڑ نکل رہا تھا. تو ایسے میلے بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں کہ جب وہ نہاتے ہیں تو صابن کو کس سے دھونا پڑتا ہے. دانتوں کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ کس سے, جب بھی کوئی آپ سے بات کرتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے, اور چہرے میں جب وہ کلام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ہونٹ تو سب کے صاف رہتے ہیں, سب سے پہلے کیا دیکھے جاتے ہیں, بولو بھائی دانت. سے گندے دانت, اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں کیا کیچڑ لگا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے بھائی, تو کھاتا کیسے ہے اس میں, کھاتا کیسے, اوپر سے چمکا ہوا ہوگا, شادی میں جا رہا ہوگا پرفیوم لگا کے, دانت گندے ہوں گے, سڑے ہوئے ہوں گے. تو اسلام میں حکم ہے کہ جتنا اندر کا وہ کیا کہتے ہیں انٹیریئر نا, جتنا انٹیریئر ہے اتنا صاف ہونا چاہیے. ہماری صفائی باہر سے شروع ہو رہی ہے, یہ شو والی صفائی ہے. اسلام کہہ رہا ہے سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھو, گند نہ ڈالو پیٹ میں, کتے بلی نہیں کھاؤ, حرام نہ کھاؤ. پھر اس کے بعد کیا ہے, دانت, کیونکہ یہ بھی ایک قسم کچھ اندر میں بھی شمار ہوتا ہے, یہ باہر میں بھی. دانت کو صاف رکھو. اس کے بعد ناک کو, دن میں 15 دفعہ حکم ہے ناک کو صاف کرنے کا. اندر ناک کا جو اندر کا ایریا ہے, حالانکہ وہ نظر نہیں آتا. پتہ یہ چلا کہ اسلام میں صفائی شو مارنے کے لیے نہیں ہے. اگر شو مارنے کے لیے ہوتی تو باہر کی صفائی کا زیادہ حکم ہوتا, اندر کی صفائی کا بولا نا یار کم ہوگا. بغلوں کے بال صاف کرنا, زیر ناف بال, یہ سب کیوں ہے, صفائی کے لیے, کیونکہ اس میں پسینہ جم جاتا ہے, وہ صاف نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی شیمپو سے نہائیں, جو ڈیٹول سے صاف کر لیں, تیزاب سے بغلوں کو صاف کر لیں, جب اس میں بال ہوں گے تو فوراً پسینہ دوبارہ فوراً پسینہ پیدا ہو جائے گا. تو اس کے صفائی کا حکم ہے. تو پھر اس کے بعد ہے باڈی کو صاف رکھنا, پھر اس کے بعد کپڑوں کی صفائی, پھر گھر کی, پھر گھر کے باہر کی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ گھر کے باہر کی ہو رہی ہے, تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا, اندر جاؤ تو پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں کیا ہے. پھر گھر اگر اندر سے صاف ہوگا تو بندہ خود صاف نہیں ہوگا. بندہ خود اگر اوپر سے صاف ہے تو باڈی صاف نہیں ہوگی, کپڑے بڑے چمکے چمکے پرفیوم والے پہنے ہوئے ہوں گے. اور اگر میرے بھائی باڈی صاف ہے تو دانت صاف, کیونکہ اور اندر جتنا اندر گھسو گے نا آپ کو اتنا ہی معذرت کے ساتھ بھنگی پنا نظر آئے گا. پھر دانتوں کے بعد اگر دیکھو گے کھا کیا رہا ہے, سبحان اللہ, تو وہ اور حرام کھا رہا ہوگا, ناجائز کھا رہا ہوگا, مردار کھا رہا ہوگا. جو بالکل غیر مسلم ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو صفائی کا بڑا اہتمام ہے اسلام میں, شریعت میں, اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. تو میں ایک ترکیب بیان کر رہا تھا میرے بھائی, جب تک خود سے صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے ہمارا ملک بھی صاف نہیں ہو سکتا, ہمارا شہر بھی صاف نہیں ہو سکتا, ہمارے گلی محلے بھی صاف نہیں ہو سکتے. ہے کہ بھائی کچھ لوگ مل کے, نوجوان لوگ فی سبیل اللہ ایک کمیٹی بنا لیں, ٹھیک ہے نا, ہر محلے میں چند نوجوان کہ بھائی ہم نے اس محلے کو کیا کرنا ہے, صاف رکھنا, تھوڑی نظر رکھنی ہے. ویسے ہی ٹھیک گلی محلے میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے تو ہوتے ہی ہیں, باہر بیٹھے ہوں گپے شپے لگا رہے ہیں, تو یار نظر رکھنی ہے. کوئی بھی کچرا پھینکے گا تو اس کو وارننگ دی جائے گی کہ آپ نے یہاں نہیں پھینکنا بلکہ یہاں پھینکنا ہے.
اور کوئی دوسری پھینکنے کی جگہ بھی بتائیں ان کو. بعض دفعہ کہیں پھینکنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, پھر آدمی کہتا ہے کہ آپ میں تمہارے سر پہ رکھوں یا اپنے سر پہ رکھوں, کہاں لے کے جاؤں اس. کوئی جگہ بتائی جائے, نہیں ہے تو بنوائی جائے, حکومت سے کہا جائے, میونسپل کمیٹی والوں سے جا کے کہا جائے کہ یار کوئی جگہ بتاؤ کہاں کچرا پھینکیں, کچرا تو ہوگا, پھینکنا تو ہے نا. تو ایسی کوئی جگہ متعین کر کے لوگوں میں تھوڑی سی ترغیب دی جائے, جو ادھر ادھر پھینک رہا ہے کچروں کے ڈبوں کا انتظام کیا جائے. گورنمنٹ اگر فنڈ نہیں دیتی, بھائی خود چندہ کر کے کر لو, گھر گھر جاؤ چندہ کرو, بھائی ہم ڈبے خرید رہے ہیں, ڈسٹ بن خرید رہے ہیں لگانے کے لیے, اور اس چندے کی پہلے سے رسید ہو, ورنہ اسی کو لوگ کمانے کا ذریعہ بنا لیں گے. بتا دوں میں, چور ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. وہ کہے گا میں چندے کے لیے ڈبوں کے لیے چندہ لے رہا ہوں, اور گھروں سے پیسے لے لے گا, آدھوں میں ڈبے, آدھوں کے ڈسٹ بن خریدے گا, آدھے اس کی جیب میں. ٹھیک ہے نا. تو چندے کا جہاں بھی سسٹم آئے گا نا, وہ پھر اس کا پورا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے, ورنہ اس کے بغیر چندہ بندہ نہ کریں. تو چندہ کر کے کچھ لوگ نہیں دیں گے پیسے, ان کو تھوڑی سی صلواتیں سنا دیں, شرم کرو, ڈوب مرو, بس اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. جو دے رہے ہیں ان کو ثواب بتا دیں کہ بھائی جو بھی صفائی ہوگی ثواب آپ کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن. آپ بھی صفائی کا ذریعہ بن رہے ہیں, ڈسٹ بن لا کے فکس کر دی, ہر آدمی اپنے علاقے میں کرے, نہیں تو کم از کم اپنی گلی میں تو کر لیں. ٹھیک ہے نا. پھر بھائی یہ جو اب دیکھو ہوتا کیا ہے, یہ جو بھنگی آتے ہیں ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھا ہوا ہوتا ہے. صبح صبح بلیوں کی عید ہوئی بھی ہوتی ہے, پورے محلے کی بلیاں میں نے دیکھا ہے, آدھی باہر آدھی اندر, وہ تلاش کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر وہ کلابازیاں کھا کے بسا اوقات گرتی ہیں, کچرا نیچے گرتا ہے. تو یہ مزیدار طریقہ نہیں ہے, وہ پھر گند پھیلتا ہے اس سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہ ایک بڑا سا ایک بالٹی ہو یا اس ٹائپ کی کوئی بڑی ڈسٹ بن ہو, سب سے کہا جائے بھائی اس میں ڈالو سب لا کے. آپ نے ڈسٹ بن اس میں فارغ کیا اور ڈسٹ بن خالی کر کے بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو جو بھی بیچارہ بھنگی ہے یا جو بھی آئے گا وہ اس سے اٹھائے گا, ہر گھر سے وہ کچرا نہیں اٹھائے گا. اور اس میں ماسیاں جو ادھر سے اٹھا کے اس کے گھر کے آگے پھینک دیتی ہیں, یہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی عبادت ہوگی, اور خاص طور پر ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں. قربانی میں آپ کو پتا ہے جو آلائشوں اور جو گندگی کا ایک طوفان ہوتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جس کے ہاں جا کے اجڑی پھینک دیتا ہے, چھیچڑے اس کے ہاں اٹھا کے پھینک دیے, اور کچھ چھیچڑے اس کی دکان پہ چپکے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک کسائی لوگ چھیچڑا رہ گیا تھا, ابھی کسی کے یہاں ذبح کر کے آ رہے ہیں, دیکھا وہ چھیچڑا کہیں تو چپکا دیا اس کی دکان پہ. چلو یار اس سے جان چھڑاؤ, ہماری بلا سے. یہ پورے ملک میں ایک گندگی. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں اجازت ہے, ملک میں قانون نہیں ہے ایسا کہ سلاؤٹر ہاؤس میں ذبح کرو, ورنہ بقرعید کا تو سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا. سعودی عرب میں بقرعید کا مزہ نہیں ہے, دبئی میں نہیں ہے, اس لیے کہ جانور لانے کا گھر میں گلی محلے میں ٹہلانے کا ہی تو مزہ ہے بقرعید میں. سلاؤٹر ہاؤس میں کریں گے وہ شاعر اسلام کا اظہار تھوڑی ہوگا. تو سعودیہ میں کیوں پابندی کہتے ہیں گندگی ہوتی ہے؟ تو بھائی گندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تو ہمیں اجازت ہے, ہم گلی محلے میں جانور لے کے گھومتے ہیں, ذبح بھی کرتے ہیں اپنے گھروں کے سامنے, بچے بھی دیکھتے ہیں, ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں, ایک مزہ آتا ہے. تو اب اگر ہم گندگی اسی طرح پھینکنا شروع کریں گے تو دنیا کو باتوں کا موقع ملے گا. دیکھو مسلمانوں کی بقرعید پورے ملک کو کیا کر دیتی ہے, گندا کر دیتی ہے. تو اپنی ذمہ داری پر تمام محلوں میں نوجوان لوگ 5-10 لڑکے بھی مل کے ایک چھوٹی سی کمیٹی تشکیل دیں, اور پہلے سے ایک اعلان کریں. مساجد کے ائمہ کو بھی بتا دیا جائے کہ بھئی وہ عید کے دن اعلان کر دیں کہ تمام حضرات جانور کی آلائشیں فلاں جگہ پہ ڈالیں, اس کے علاوہ کہیں اور ڈالنے کی اجازت نہیں. اور جو کہیں اور ڈالے تو اسے ایک دفعہ تھوڑا سا ملامت کریں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی, تم کیا کر رہے ہو, یہ یہاں پھینکنے کی چیز ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب اعلان کر لیا تو تمیز والا آدمی سمجھ جائے گا یار یہ یہاں نہیں پھینکنا ہے میں نے. تو آپ نے جا کے اس کو ایک دفعہ پہلے اعلان کریں, جو امام مسجد ہے اس سے کہیں کہ بھئی آپ امام صاحب اعلان کریں گے, یقیناً فائدہ ہی شریعت کی چیز ہے. تو پھر تمام محلے والوں نے کیا کریں کہ بھئی یہ جگہ ہے جہاں پر اوجڑیاں پھینکی جائیں گی, اور میونسپل کمیٹی والوں سے جا کے بتائیں کہ آپ نے یہاں سے سب یہیں سے اٹھانا ہے. وہ گلی گلی جا کے نہیں اٹھاتے, ہر ایک کے گھر کے باہر جا کے ایک پایا وہاں سے اٹھایا, سیری وہاں پڑی ہوئی ہے وہ اٹھائی, پھر ایک اوجڑی وہاں, ایسا نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. تو کیا خیال ہے بھائی, اس کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے محلے میں بھی کچھ لوگ تیار ہو جائیں اس کے لیے کہ ہم بھی انشاءاللہ یہ کریں گے کہ بھئی قربانی کی آلائشیں کے لیے کوئی مخصوص جگہ. میرا ارادہ تھا یہ جو گراؤنڈ ہے یہاں پر, لیکن کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا, تو عثمان بھائی اس پہ مشورہ کر لیتے ہیں, ہم اپنے علاقے کے لیے کون سا گراؤنڈ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں. اور آپ کو بتاؤں کہ اگر گورنمنٹ چاہے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے. ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع ہیں نا, اگر ہم اس کو صحیح استعمال کر لیں تو ہم اتنی ترقی کریں جس کی انتہا نہیں. 2 چیزیں آپ کو ہلکی پھلکی سی بتاتا ہوں. یہ جو وضو کا پانی گرتا ہے, کتنا پانی استعمال ہوتا ہے نا وضو میں, بولو نا بھائی. پورے ملک میں
5 ٹائم نمازوں میں جو نمازی وضو کرتے ہیں, پھر رمضان میں اور خاص جمعے کے دن اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے, یہ سارا پانی گر کے سمندر میں ضائع. اگر اس پانی کو اسٹور کرنے, کیونکہ یہ پانی اتنا گندا نہیں ہوتا, یہ کوئی گٹر کا پانی تھوڑی ہوتا ہے, نمازیوں کا وضو ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے. اگر اس پانی کا صرف اتنا کر لیا جائے کہ اسے ایسی جگہ پہ اسٹور کیا جائے جہاں سے یہ زمین میں جذب ہو جائے, تو زمین میں جو پانی کی سطح تیزی سے کم ہو رہی ہے اس کی بہت حد تک تلافی ہو سکتی ہے. تھوڑی سی اگر سینس گورنمنٹ استعمال کرے اور تھوڑا سا یہ دیکھے کہ یار یہ اتنا سارا پانی, اس کا ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ بھئی یہ سارا پانی ضائع نہیں ہوگا بلکہ یہ زمین میں جذب کرنے کا انتظام کیا, ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. یہ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے, ایک تو وضو میں استعمال کتنا, اور پھر دوسرا اتنا ہوتا نہیں جتنا لوگ استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی کا وضو 1 لوٹے پانی سے اگر ہوتا ہے تو 10 لوٹے پانی بہاتا ہے. یا ہم نے دیکھا رگڑ رہے ہیں پیر کو, ایسے دھلائی ہو رہی ہے پاؤں کی کہ جیسے صدیوں کے بعد آج اس کو پاؤں دھونا نصیب ہوا ہے. اتنا مشکل وضو. پھر وہ پانی کے نل کا کھول کے ایسے کرتے ہیں, دیکھو پہلے آئیں گے یوں, آتے ہی نا پہلے نل کا کھول دیا فل اسپیڈ میں, اب آگے بیٹھ گئے, اب تسلی سے سوچ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. یوں آستین چڑھا رہا ہے, پھر وضو کی 15-20 دعائیں یاد کی ہوئی ہیں وہ پڑھے گا, پھر یوں 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 پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہے گا بیٹھ کے, پھر وہ کلی کرے گا, وہ بہ رہا ہے, مسواک کر لگا ہوا ہے, وہ بہ رہا ہے. پھر وہ ہاتھ دھونے کے عجیب عجیب اسٹائل ہیں, مسا کے عجیب عجیب ٹیکنیکل طریقے نکالے ہوئے ہیں, تو یوں یوں کرے گا, پھر یوں کر کے نا پانی بہ رہا ہے, وہ اس کی انگلیاں نہیں مل رہی یوں کر کے اس سے. ابے بھائی یوں مسا کرو, ختم ہوئی بات. تو اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی. بھائی سیوریج گٹر لائنوں کو الگ کر دیا جائے, ان لائنوں کو الگ کر دیا جائے. تو کتنا پانی زمین میں جب پانی جاتا ہے تو بہترین فلٹر ہے زمین, مٹی سے بہتر کوئی فلٹر ہے ہی نہیں, وہ دوبارہ میٹھا پانی بن کے نکلے گا. اور دوسرا کہ یہ جو قربانی کے جانور کی آلائشیں ہیں ان کو زمین میں دفن کرنے کا انتظام کیا جائے. اس قدر زرخیز زمین بنے گی, اتنی زرخیز, اس پہ جو نکلنے والی پیداوار ہے بے انتہا زرخیز ہوگی. وہ یوریا پہ, کھاد پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک تجویز تھی, کئی سال پہلے میں نے اخبار میں پڑھی, انہوں نے, ملک میں اچھے مخلص لوگ ہوتے ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی تھی کہ جتنی اوجڑیاں ہیں نا, حکومت پہلے سے اس کا انتظام کرے کہ جو بڑے بڑے کھیت ہیں جہاں پر جو پیداوار کا ہے ان میں پہلے سے کھدائی کا انتظام ہو. زمین, اب دیکھو کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں, زمین اس خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اتنی بڑی زمین. یہاں آپ نے کیا کیا بھائی, چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود دیے کہ یہ اوجڑیاں ان کھڈوں میں لا کے پھینکی جائیں گی اور وہ مٹی ڈھک دیں. پتہ نہیں کتنے سالوں تک اس میں کچھ وقت کے بعد وہ کھاد بن جائے گی اور بہترین زمین زرخیز ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, بس وہ اوجڑیاں اٹھا کے وہ کتے کھینچ رہا ہے وہاں سے, ایک بلی, دونوں میں پھڈا ہو رہا ہے کتے اور بلی میں. کوئی غریب لوگ اٹھا کے ریڑی پہ لگ کے لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ خراب اوجڑیاں پھر وہ پورے سال تکے بنا کے پبلک کو, کوئلے میں جلنے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتے کی بچی ہوئی ہے یا چوہے نے چھوڑی تھی کھا کے. بھائی یہ جو اوجڑیاں بک رہی ہیں نا, اوجڑیوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کوئی غلط کر رہے ہیں, صحیح ہوں گے, لیکن کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. پکنے کے بعد کیا پتہ چلتا ہے, بھائی کتے کی پھر معذرت کے ساتھ یہ بلی کی بچی, پکنے کے بعد پتہ چلتا ہے, تو کچھ پتہ نہیں, وہ پبلک کھا رہی ہے دبا کے. تو یہ 2 کام ہو سکتے ہیں, لیکن اب یہ تو گورنمنٹ کرے گی, اتنے بڑے پروجیکٹ تو ہم لوگ نہیں چلا سکتے نا. تو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ چلا سکتا ہے تو وہ قوم پر بڑا احسان ہوگا اس کا. بھائی کوئی بڑا آدمی جس کو اللہ نے بڑے وسائل دیے ہوں, وہ ایسا پروجیکٹ اپنے خرچے پہ چلا سکتا ہے, تو یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اس کے لیے چندہ بھی کر سکتا ہے, جو سارے کام اپنے پیسوں سے نہیں ہوتے. آپ رسید بنائیں, ٹرسٹ بنائیں, اور ٹرسٹ میں صرف غریبوں کو کھانا کھلانا ہی رہ گیا ہے آج کل. اور بہت سے ٹرسٹ تو غریبوں کو اپاہج بنا رہے ہیں. پہلے وہ تھوڑی بہت محنت کر لیا کرتے تھے کہ چلو روٹی تو ملے گی, اب وہ فری پھوکٹ میں بیٹھ کے بکرے کھا رہے ہیں, صدقے کے بکرے. تو یہ کام بھی کرو, یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے یار, اپنے خرچے پہ کر لو جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں. تو یہ بہت سارے کام ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں, جس کی طرف ہمیں توجہ کی بہت شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں. سورہ ملک کی آیات میں سوچ رہا ہوں ختم کر دوں, بہت ہو گیا. آپ لوگ بھی تنگ آ گئے ہو گئے, یار کیا ہو گیا مولوی صاحب, سورہ ملک کی ختم نہیں ہو رہی آپ سے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير
فرمایا رحمان کے علاوہ ان پرندوں کو کوئی نہیں جو آسمان میں تھامے ہوئے. میں نے پرندوں میں اور ہوائی جہاز میں فرق بیان کیا تھا. بہت سارے فرق اور بھی ہے لیکن آگے چلتے ہیں. ان فرق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہوائی جہاز سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ نظام پرندوں کا ہے. ہوائی جہاز تو خود سے نہیں بنا, ترقی کرتے کرتے خود سے وجود میں آ گیا. تو یہ پرندے میرے بھائی کیسے خود سے وجود میں آ سکتے ہیں؟ وہ رحمان ہے جس نے ان کو بنایا اور وہی ہے جو فضاؤں میں ان کو تھامتا ہے. اور چلو چھوڑو, پھر پرندوں سے آگے نکلتے ہیں. پھر دوبارہ یہ کبھی قرآن میں اور بھی جگہ پرندوں کا ذکر ہے, وہاں چھیڑیں گے, ورنہ پھر آج پھر سارا ٹاپک ادھر ہی ہوگا, سورہ ملک رہ جائے گی. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے قرآن مجید میں دلائل دیتے ہیں پھر دھمکیاں بھی دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپشنل نہیں ہے. یہ ہم نے جب اپنے وجود کی, اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی تو اب یہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اس پہ سوچ کے اللہ پہ ایمان لے آؤ اور انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, یا تمہیں ٹائم نہیں ملا تو چلو کل سوچیں گے, پرسوں سوچیں گے, اور بغیر سوچے دنیا سے چلے گئے. نا 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 نا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پہ غور کر کے ایمان لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی رکھی ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم. اللہ فرماتے ہیں شرافت سے ایمان لے آؤ اور اعمال اختیار کر لو, ورنہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ جب کوئی نہیں ہے تو تمہیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. بتاؤ اگر اللہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ یہ جو دنیا کے ماہرین معیشت بیٹھے ہیں, رزق تقسیم کر رہے ہیں جی, اتنی کیلکولیشن اس سال, اتنا بجٹ, یہ سب ماہرین معیشت ہوتے ہیں نا, یہ ان کے بجٹ کی کیلکولیشن اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ آسمان سے بارشیں برساتا رہے. جس دن اللہ نے بارش روک لی تو یہ صرف کیلکولیٹر رہ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ خالی پی لی گئے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا. بھلا کون ہے جن ماہرین پر تم اتنا اعتماد کرتے ہو نا؟ حکومت سے بھی ڈرتے ہیں, ماہرین معیشت بھی بتاتے ہیں یہ معیشت کو کنٹرول کرنے یہ فارمولا, یہ فارمولا. اور بھائی سب سے پہلا فارمولا ہے اللہ کو راضی رکھو. رزق کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. آپ کہہ سکتے ہیں نافرمانوں کو تو بہت رزق ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں رزق روک لوں گا, میں نہیں دوں گا. اللہ نے کہا روک سکتا ہوں میں. کنٹرول کس کا ہے؟ میرا ہے. نہیں روکتا, اس لیے نہیں روکتا کہ اس نے سزا کا دن کون سا رکھا ہے؟ آخرت کا. لیکن عقل مند آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور وہ کلی طور پر رزق نہیں روکتا لیکن جزوی طور پہ روک لیتا ہے. جزوی طور پر, کلی اس لیے نہیں کہ سارے انسانوں کو ہلاک کرنا, یہ اس کی حکمت نہیں ہے, اس کے لیے ایک دن رکھا ہے اس نے. جزوی طور پر رزق روکا جاتا ہے. کس طرح سے؟ فرد واحد سے روک لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سارے اسباب رزق کے موجود ہیں, پھر بھی جاب لیس ہو گیا, روڑے ناپتا پھر رہا ہے. کروڑ پتی آدمی تھا, وہ ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے. بڑے بڑے بادشاہ زیرو پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب قذافی کے ساتھ دیکھو کیا ہوا. دنیا کا عیاش آدمی, کروڑ پتی آدمی, پیسہ, حکومت, دولت, اپنی عوام نے پکڑ کے مارا ہے اس کو. اس کا جو بیٹا ہے نا شہزادہ, اس کے بارے میں ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی, یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا عیاشی کی زندگی اس کی گزری, دولت, ثروت, دنیا کی ہر چیز, لیکن جو اس کا آخری وقت گزرا ایسی کوٹری میں کہ کھانے کو روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس. یہ اللہ کی عادت ہے, چھینتے ہیں تو چھین لیتے ہیں. اور یہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ. جب چھینتا ہے اللہ تعالیٰ, چھیننے پہ آ جائے تو چھین لیتا ہے. تو اور بعض دفعہ اللہ رزق ایسے چھینتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے, مگر آپ سمجھتے تھے اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. کبھی نبی نے اپنے لیے زکات مانگی کسی سے؟ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی میں غریب ہوں؟ بلکہ فرمایا کہ اپنی آل و اولاد پہ زکات کو حرام کر دیا اپنے اوپر, کہ زکات کا ہم سید پہ زکات نہیں لگتی, سید کو زکات بولو بھائی نہیں دے سکتے, اپنے لیے ناجائز کر دیا. اور اس میں بھی یہ حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنی خاندان کے لیے آر سمجھا, اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ نے زکات کی اتنی ترغیب دی ہے کہ اگر آپ اپنے لیے حلال کر دیتے تو غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ اصل میں
اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا, تو آپ نے اپنی آل اولاد, اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکات کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکات نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی یہ کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو, ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں, خود بھی غریب ہوں, بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو, خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو, خاص طور پہ داڑھی پگڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو. تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا, یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے. تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو, لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے. چندہ گیری میری اپنی لغت ہے, گیری کا مطلب کچھ زیادہ آگے, لبرل گیری کا مطلب بہت زیادہ, فنٹر گیری ہوتے ہیں, ایک تو فنٹر ہوتا ہے ایک فنٹر گیری ہے. تو کچھ لغتیں ہم نے بھی خود بھی بنائی ہوئی ہیں, ڈیزائن کی ہیں, اور کراچی میں لغت بنتی ہے. کراچی کی یہ خاصیت ہے کہ یہاں اردو بنتی ہے باقاعدہ. کراچی والے اپنے حساب سے نئے نئے اردو کے الفاظ مارکیٹ میں لاتے ہیں, پھر وہ پورے ملک میں کیا ہوتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں پھر پوری دنیا میں جاتے ہیں. پتلی گلی, فنٹر گیری, اور بہت سارے الفاظ ہیں. ماموں سنا ہے یہ, زیادہ کوئی کر رہا ہے ماموں, ماموں نہیں بن بھائی, بولتے ہیں نا بڑے تو ماموں. اور بھی ہے یہ, اب یہ اس کا ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو ماموں کا. ماموں کا مطلب امی کا بھائی. اب میں اپنے چھوٹے بچے کو ماموں بولتا ہوں, وہ نا ایسے گنڈا بن کے آئے گا اور ایسی باتیں کرے گا, میں بھائی تو میرا ماموں نہیں ہے. تو یہ الفاظ ہیں جو کراچی میں بنتے ہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, اردو خالص اور خاندانی صرف کراچی کی رہ گئی ہے, انڈیا سے بھی ختم ہو رہی ہے. انڈین کی اردو اچھی ہے, وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس میں ہندی کی آمیزش اتنی ہو رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی کال کرے نا تو میں اس کی اردو سے اتنا اندازہ لگا دیتا ہوں کہ کراچی کا ہے یا نہیں ہے, اتنا مجھے اندازہ لگ جاتا ہے. تو بشرطے کہ بائی بورن کراچی ہو, باہر سے آیا پھر کراچی کی, وہ پھر مزہ نہیں آئے گا, وہ پھر تھوڑا بہت دکھائے گا اپنا جو ہے نا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل وہ گھمائے گا. کچھ پٹھان ایسے ہیں جو ہم نے دیکھا یہیں پیدا ہوئے, وہ یہی والی اردو بول رہے ہیں بالکل. تو کچھ پنجاب کے لوگ یہی پیدا ہوئے وہ بول رہے ہیں, لیکن یہاں اس کے لیے یہاں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ فیسلٹی اللہ نے صرف لوگوں کو دی ہے جو یہاں پیدا ہوئے ہوں. کہیں اور پیدا ہو کے آ گئے ان کو فرشتے نہیں مانتے, بولتے ہیں نہیں بھائی, وہ فرشتہ بولتے ہیں نہیں, وہ بات نہیں آ رہی, وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اچھا خیر کیا ہے یار, کیا یہ بیان چل رہا ہے, درس قرآن ہے بھائی یہ ہے. وہ جو میں بات کیا کر رہا تھا, پرندوں کی بات تو تھی, آگے کیا ہو رہا تھا, رزق کی بات چلی تھی. ہاں میں یس کر رہا تھا, دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 40 دن, مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے, غنا. کبھی اپنی امت پر زکات کو کیا, اپنی اولاد پہ زکات کو کیا کر دیا, حرام. خود بھی زکات نہیں لی کبھی. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا, ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے, کچھ ہے بھی یا نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بس اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو, بھائی روزے کی نیت کر لو, آج روزہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا, سوچ کتنی بلند, پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا, بڑے بڑے بزرگان دین. ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں, اس لیے میں بزرگوں کی بار بار باتیں بتاتا ہوں. بعض لوگ یہاں بزرگ ہیں ہی نہیں, بزرگ لیس ہیں وہ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں بھائی, باپ کے فضائل وہ بیان کرے گا جس کے ابا, کیا خیال ہے, تو جیسے جسمانی ابا ہوتے ہیں اسی طرح روحانی ابا کا ہونا بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کے اب تک میں مطالبے کر کر کے تھک گیا کہ تم اپنے روحانی باپ دادا کا نسب نبی تک بتا دو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں امام بخاری ہمارے روحانی باپ ہیں. ارے امام بخاری سے ڈائریکٹ تم پیدا ہو گئے کیا, درمیان میں کوئی نہیں آیا کیا؟ وہ ایک صاحب, یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے پوچھے تمہارے ابا کا نام, اب وہ کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام. تو بھائی نوح علیہ السلام تو سب کے ابا ہیں, آگے ان کی نسل میں پورا بتاؤ نا. یا یہ کہہ دو ہیں مگر مجھے نام یاد نہیں ہے, تو مجھے باپ دادا پردادا تک نام یاد ہے. تو یہ جسمانی نسب میں تو یہ چل جائے گا, کس کو یاد ہوتا ہے دادا کا, لیکن روحانی نسب میں ایسا نہیں چلتا. کیونکہ اگر آپ کا سلسلہ سند متصل کے ساتھ نبی تک نہیں ملتا تو آپ قابل اعتماد نہیں ہے, کیونکہ یہ علم کتابوں کے ساتھ سینہ بسینہ چلا ہے.
اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ, نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. خود سے صحابہ نے کتابوں سے قرآن نہیں سمجھا, نبی سے سیکھا ہے. تو تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. تابعین ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ نہیں جب سمجھ سکتے تھے تو تابعی کیسے سمجھتے؟ انہوں نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. پھر تبع تابعین نے کس سے سیکھا؟ تابعین سے. پھر ان کے بعد تبع تابعین سے. تو یہ پوری سند متصل کے ساتھ آج تک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ذرا بھی کہیں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو وہ اہل سنت والجماعت سے باہر, چاہے وہ کتنے قرآن و حدیث کے لیبل لگا لے. صرف قرآن و حدیث کا لیبل کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ نہ کہتے کہ یہ نبی سکھائیں گے ان کو. نبی کیا قرآن و سنت سکھا رہے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تابعین کو صحابہ سکھا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پکار کہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھے. بھائی وہ مدرسے میں پڑھے. مدرسے کا یہ اینٹوں کا نام نہیں ہوتا مدرسہ. مدرسے کا مطلب ان کے مشائخ ہیں جن سے انہوں نے کئی سال ان کے سامنے دوزانوں بیٹھے ہیں. پھر ان مشائخ کے مشائخ ہیں, ان کے مشائخ. اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن میں مشہور سلسلہ امام حنیفہ کا جو سب سے مشہور سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے استاذ تھے حماد الکوفی, جو بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں. حماد الکوفی کے استاذ کون تھے؟ ابراہیم نخعی, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں. بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے فقیہ تھے. ابراہیم نخعی کے استاد سے علقمہ اور اسود, جو عبداللہ بن مسعود کے خاص ترین شاگردوں میں سے تھے, جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے, علقمہ اور اسود. اور عبداللہ بن مسعود کس کے شاگرد؟ نبی کے. صرف ایسے نہیں کہ نبی کی زیارت, دن رات نبی کے ساتھ رہنے والے. اتنا مضبوط سلسلہ تھا, پھر لوگوں نے ان کے علم کو معتبر مانا ہے. ورنہ امام حنیفہ بھی اٹھ کے بیٹھ دیتے میں قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں بس. لوگوں نے کہا ایسے نہیں چلے گا. آپ کو یہاں بٹھایا کس نے؟ تو امام ابو حنیفہ کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو تیار کیا ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ابن مسعود نے نبی کی زیارت کر لی, نا 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 نا. اتنا اعتماد کیا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ابن مسعود کو باقاعدہ کوفہ میں بٹھایا مفتی بنا کے کہ تم لوگوں کو قرآن و سنت پڑھاؤ گے, مسائل بتاؤ گے. حضرت عمر نے بٹھایا ان کو, اور اس لیے کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ان پر کس نے اعتماد کیا؟ نبی نے. علم سے بھرے ہوئے جب آیا کرتے تھے نا مدینہ, حضرت عمر احترام میں کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ کنیفن ملئ علما, چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا. تو ایسے شخص کے شاگردوں پر لوگوں نے اعتماد کیا. عبداللہ بن مسعود کے ساتھ دن رات گزارے ہیں علقمہ اور اسود نے, صبح و شام ان کے ساتھ. ورنہ حدیثیں تو اس زمانے میں بہت تھیں, بس صرف حدیث کا نمبر یاد کر لیتے, سند یاد کر لیتے کافی تھا. نا 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 نا, صبح و شام کس کے ساتھ؟ ابن مسعود کے ساتھ, صبح و شام. اور بھی صحابہ کی زیادہ صحبت ابن مسعود کی. تو پھر علقمہ اور اسود کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی, انہوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارا, ان سے سینہ بسینہ علم سیکھا, اور انہوں نے ابراہیم نخعی پر اعتماد کر کے ان کو اپنا جانشین بنایا, نائب بنایا باقاعدہ کہ یہ ہمارے بعد ہماری نیابت کریں گے. اور ابراہیم نخعی کے بہت سارے شاگرد, مگر ان میں سب سے زیادہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ حماد الکوفی ہیں. تو ابراہیم نخعی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے حماد الکوفی کو نائب کیوں بنایا؟ کہ انہوں نے سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے کس کی؟ ابراہیم نخعی کی. اور حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد, مگر حماد الکوفی کے سینکڑوں شاگرد میں سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے امام ابو حنیفہ نے. تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کس کو امام بنایا؟ تو یہ سینہ بسینہ صحبت ہے, یہ ڈیجیٹل لائبریریوں پہ نہیں چلتا مدار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. آپ کو بٹھایا کس نے یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟ کون ہے جس نے اعتماد کر کے آپ کو سند دی کہ میرے بعد یہ ہے؟ پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ اس کو بنا رہے ہو تو آپ کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. پھر اس سے پوچھا جائے گا اس کو کس نے بٹھایا؟ وہ کہے گا مجھے اس نے بٹھایا. یہ سلسلہ کہاں تک جانا چاہیے؟ نبی تک. آج اس کو ختم کر دیا, بس کوئی حدیث کا حوالہ پیش کر دے, جو مرضی اس کی اٹھا کے تفسیر کرے. لوگ کہتے ہیں وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ پھینک رہا ہے. صحیح ہے نا, وہ حدیث سے بات کر رہا ہے اور وہ. میں مانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سے پھینکو بھی ہیں, لیکن پہلے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے, پھر اس میں پھینکوؤں کو بغیر پھینکوؤں سے الگ کرنا پڑے گا. جیسے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر سے علاج کے لیے جو آپ علاج جب کرتے ہو تو اس کے لیے پہلے ایک طبقہ چھانٹی کرنا پڑے گا کہ میڈیکل سائنس سے فارغ ہونا ضروری ہے میڈیکل کالج سے. پھر اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں فراڈی کون ہے اور صحیح ڈاکٹر کون ہے. جو اس سے فارغ ہی نہیں ہوا وہ تو اس کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے, تو پہلی شرط ہی ختم ہو رہی ہے.
تو جتنے انجینئر پروفیسر اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ پہلی شرط میں ہی اہل حق کی جماعت سے خارج ہو رہے ہیں. ان سے میں سوال کر رہا ہوں اپنے, مجھ سے لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کا دفاع کرتے ہو, لوگ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کیا وہ مناظرہ کرو. یہاں ایک صاحب تھے, انہوں نے فتوا دیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ نہیں 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا وہ قرآن ہوتی ہے اس میں. میں نے کہا لے آؤ میرے سامنے, لائیو کیمرہ لگا دو. میں سیدھے لوگوں سے کہتا ہوں میرے سامنے بٹھاؤ, لائیو کیمرہ لگاؤ, میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ 3 ہوتی ہیں. لائیو کیمرہ میں اپنے چینل سے بھی چلاؤں گا, آپ اپنے چینل سے بھی چلاؤ, کھلی اجازت ہے, کوئی کاپی رائٹ نہیں, چلاؤ. تو جب ان سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا پہلے اپنے اکابر پہ آ جاؤ, اکابر کا مناظرہ کرتے ہیں کہ تمہارے اکابر ہم ثابت کریں گے مشرک تھے, گمراہ تھے, یہ تھے وہ تھے وغیرہ وغیرہ. وہ جان چھڑانے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں اکابر پہ بھی مناظرہ کروں گا ایک شرط کے ساتھ کہ تم پہلے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو, میں تمہارے اکابر کی خامیاں نکالوں گا, تم ہمارے اکابر کی خامیاں نکالنا. کیا خیال ہے؟ پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. تم اپنے اکابر ہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ایک طرفہ جنگ نہیں ہوتی. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا ابا شریف آدمی نہیں تھا, ہے بھائی, تو اس کا جواب کیا ہے کہ میں اس کے ابا کو کہوں گا نا کہ ٹھیک ہے اگر میرا ابا شریف نہیں ہے تو تیرا بھی شریف نہیں ہے, تاکہ بےزتی ہو تو دونوں کی برابر ہو نا. تم اپنے ابا کو مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو اور ہم اپنے ابا کی دفاع میں لگے رہے, تو یہ جنگ, یہ مناظرے کا طریقہ نہیں ہوتا. ابا ابا جب کھیلیں گے تو آپ اپنے ابا کا نام بتائیں, میں بتاؤں گا کہ میرے ابا اللہ نہ کرے اگر چوری کا الزام لگتا ہے تو تمہارے ابا ڈاکو تھے. پھر مزہ آئے گا لڑنے میں. آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالتے ہیں مگر اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس کی علامت ہے آپ کا تو اہل سنت میں داخل ہی نہیں ہے, آپ کا تو سلسلہ ہی نہیں ہے. اب 15ویں صدی کی پیداوار ہیں آپ. کوئی سلسلہ ہو, باپ ہوتا ہے تو باپ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اس کی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے, اور اگر کہیں غلط فہمی ہے تو اس کا دفاع بھی کیا جاتا ہے. ہم نے کب کہا ہمارے اکابر دودھ سے دھلے ہوئے تھے, کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بھائی, لیکن تھے. صحیح ہے نا, نسب ہے ہمارا روحانی, نبی تک پہنچتا ہے سلسلہ, ان میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں, غلطی کو ہم غلط کہیں گے. اور اگر کچھ غلطی نہیں ہے مگر آپ ہٹ دھرمی میں اس کو غلط کہہ رہے ہو تو ہم اس کا دفاع بھی کریں گے, کیونکہ جس کا باپ ہوتا ہے اس کا دفاع بھی اولاد کرتی ہے. اور جس کمبخت کا باپ ہی نہ ہو, ڈائریکٹ امام بخاری اس کے باپ ہو, اس کے بابے وہ ہوں جو کتابیں رکھی ہوئی, کہہ رہے میرے بابے یہ ہیں جو کتابیں رکھی ہوئی نا بخاری مسلم. ارے بخاری مسلم کے بعد تمہارے خاندان میں کوئی روحانی باپ پیدا ہی نہیں ہوا. امام بخاری تو صدیاں ہو گئی بھائی ان کو دنیا سے گئے ہوئے. تو یہ ان باتوں کا جواب بھی محترم پی جائیں گے. صحیح ہے نا, کوئی جواب نہیں آئے گا اس کا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ طلاق ثلاث پہ کہہ رہے تھے نا پہلے اپنے اکابر. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو اور یہ لکھ کے دینا کہ یہ میرے بزرگان دین ہیں جو میرے مسلک پہ تھے, پھر میں بتاؤں گا ان کی کیا کیا بدماشیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فوراً کہہ دیتے ہیں جب نکالو نا عبارت تمہارے والے نے یہ لکھا, کہہ رہے ہم اس کو مانتے ہیں. اتنا آیا تو ہمارے بزرگوں میں فلاں تھا جو جلال الدین کے دور میں جلال الدین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے. ہر دور کے فتنے میں جو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے بزرگان دین تھے ان میں سے سینکڑوں کی لسٹ ہم پیش کر سکتے ہیں. آپ ایک کی لسٹ بھی پیش, ایک بندے کا نام نہیں بتا سکتے, اور جس کا بتاؤ گے تو بحث کے دوران اس سے دستبرداری کا اعلان کر دو کہ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ٹھیک ہے, خاندانی لوگوں کے باپ دادا ہوا کرتے ہیں اور ان کے بزرگ ہوا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب بزرگ ہوتے ہیں تو ان کا دفاع بھی ہوتا ہے. ہاں غلط چیز میں دفاع ہم کے قائل نہیں ہے, غلطی ہوئی ہے. ہم نے تو اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی کئی مسائل کو غلط قرار دیا ہے, جن سے میں بیعت تھا, جن کی صحبت میں رہا ہوں, اور ان کی زندگی میں غلط قرار دیا. ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا حضرت آپ نے یہ مسئلہ غلط لکھا ہے. انہوں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا, اس کو نکال دو اصل فتاوی سے. اور جو ان کی زندگی میں نہیں تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ حضرت سے غلطی ہوئی ہے, ہمارا ظرف ہے, یہ آپ کا ظرف نہیں ہے. آج بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض مسائل سے ہم اتفاق نہیں کرتے. ہر چیز میں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ان کو صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ فخر ہے کہ ہمارے, دیکھو غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن اس پہ فخر ہے کہ ہمارے ہاں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, تمہارے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا ایسے ہی کسی بندے کے ساتھ کہ اولیاء اللہ کے فضائل پر بات کرنی ہے, آج ٹی وی چینل میں بلایا تھا مجھے, تو وہ ایک بریلوی بھی بیٹھے رہتے نا میرے ساتھ. بزرگ ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے ان لوگ کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے, بیچارہ کیا ولی اللہ پہ بات کرے گا. تو وہ مجھے ان بریلوی عالم کی بات پہ بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار بات بڑی خاندانی کی ہے. اس نے کہا ان کے یہاں ولی اللہ مارکیٹ سے شارٹ. جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہندوستان میں, ان کے تو سب کی عبارتوں میں کیڑے نکال کے ان کو کسی کو مشرک, کسی کو بدعتی, کسی کو گمراہ, کسی کو کیا قرار دے دیا. تو سارے ہی غلط ہو گئے, تو بچا کون بھائی؟ ہندوستان میں تبلیغ کس نے کی؟ یہ اتنے سارے مسلمان کیا زمین سے اگے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟
तो मैंने कहा यार इनसे हमारे भी बरेलवी हजरात से कुछ चीजों में इख्तलाफ है, लेकिन इसने बात बड़ी खानदानी की। इनके यहाँ बुजुर्ग देवबंदियों में भी होते हैं, बरेलवियों में भी होते हैं, और अहले हदीस में भी जो मोतदिल अहले हदीस हैं वो भी हमारे बुजुर्गों को ही बुजुर्ग मानते हैं। वो सिर्फ फरोई मसाइल में इख्तलाफ करते हैं। लेकिन कुछ तबका एक ऐसा आ गया है जो कह रहा है कि हम बुजुर्गों को मानते हैं, अहले हक बुजुर्गों को, लेकिन वो अहले हक है कौन? वो 3-4 के अलावा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं। और वो भी इस दौर के 3-4 मिलेंगे जिन्होंने थोड़ा सा उनका इकराम किया, मोहब्बत से गले में लगा ले, चाय पिला दी उनको, क्योंकि कोई इज्जत देने के लिए बुजुर्गों में तैयार ही नहीं है। तो 2-4 ने इज्जत दे दी, तो वो अब बुजुर्ग में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। ठीक है, चलो आप तो आओ ना, वो शुक्र अल्लाह का 2-4 तो आए हमारे पास भी, ठीक है ना, शुक्र अदा कर रहे हैं इसमें। तो भाई हमारा ये नजरिया है, अल्लाह ये जो हिंदुस्तान में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे, अहलुल्लाह गुजरे, औलिया कराम गुजरे, सारे बुजुर्ग थे। इनके मरने के बाद जो इनकी कब्रों के साथ हो रहा है वो इनकी तालीमात नहीं थी, ये कब्र परस्ती इन्होंने नहीं सिखाई। और इनकी किताबों में जो कुछ मिलता है, तो जो तौहीद परस्त होता है, अगर उससे कभी कोई गलती हो तो शरीयत का हुक्म है कि उसमें अगर उसका सही मतलब निकल सकता है तो सही मतलब निकालो उसका, खामखा में गलत मतलब पे ना लेके जाओ जब तक सही मतलब। हाँ, जो बंदा ही ठीक ना हो फिर उसकी गलत बात का गलत मतलब लिया जाएगा। बंदा ठीक है तो शरीयत कहती है जब तक उसकी बात की तौजी मुमकिन है, उसका कोई सही मफहूम निकाला जा सकता है, तो आप उसको गलत मतलब पे ना लेके जाएं। अभी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक बयान किया, उसमें बताया कि इमाम अबू हनीफा की करामत थी कि वुजू के पानी से उनको गुनाह धुलते हुए नजर आते थे। उस पर वो मशहूर जमाना फितना ने बाकायदा कहके लगा के हंसाए। वो इतने बड़े आलिम जिनकी हरमैन के आइम्मा उनका एहतराम करते हैं, उनके इस्तिकबाल में खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने दर्स दिया हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जिसमें मस्जिद नबी के इमाम भी उस दर्स में शरीक और मस्जिद हराम के इमाम भी, और अरब के बड़े बड़े उलमा। 5 साल हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मक्का और जद्दा की जो कमेटी है ना, जिसमें कई ममालिक के उलमा हैं, उनके सरबरा थे। और सऊदिया के जो मक्का के रईस थे वो हजरत मुफ्ती तकी साहब के नायब थे। अरब किसी को अपना अमीर इतने आराम से तस्लीम नहीं करते। अरब में असबियत बहुत है, लिसानियत बहुत है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने तकवा और इल्म का लोहा मनवाया है, माना है उन्होंने कि भाई ये इस मामले में अमीर है। उसका एक इंजीनियर मजाक उड़ा रहा है इतने बड़े आलिम का, और हंस रहा है तकब्बुराना हंसी के साथ। तुम्हारी औकात क्या, तुम उनके टखने के बराबर नहीं हो। और नीचे मैंने लोगों के कमेंट्स देखे, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लगे रहो, इन मौलवियों को लगाम दे के रखो। तो भाई आप जाहिल हो, ये करामतन मुमकिन है कि किसी को गुनाह धुलते हुए नजर आ जाए, करामत है। करामत की निस्बत किसकी तरफ होती है? अल्लाह की तरफ। तो बहुत सारे उलमा से ऐसी करामतें मनकूल हैं। तभी मैं कहता हूं सामने एक दफा बिठा दो, एक दफा बिठा दो। मैं इमाम बुखारी की करामतें निकाल के दिखाऊंगा। फजाइल अमाल के जिन वाकयात पर तुम हंसते हो ना, लोगों का मजाक उड़ाते हो फजाइल अमाल का, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह फजाइल अमाल की ये करामतें किन किताबों में हैं। सही है ना? उन किताबों के मुअल्लिफीन का मजाक उड़ाओ तुम, उनमें बहुत से मुहद्दिसीन हैं। तुमने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो तुम्हें बुखारी मुस्लिम से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे। तुम्हें पता ही नहीं कमबख्त, तुम्हें करामत का मतलब ही नहीं पता करामत क्या होती है। करामतों का वजूद तो कुरान से भी साबित। देखो यहूदी इसी वजह से हजरत मरियम को जानी कहते हैं कि बगैर शौहर के औलाद नहीं हो सकती। वो भी इसी तरह ठेठा करके हंसा करते थे, ये कैसे मुमकिन है भाई, बगैर शौहर के औरत के औलाद हो गई? नहीं नहीं, ये जानी है, माज अल्लाह। अल्लाह ने दलाइल मोजज़े कायम कर दिए। यहूदी आज तक हजरत मरियम को क्या कह रहे हैं? बोलो भाई। जबकि अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह अपनी कुदरत से जब आदम को बाप और मां के बगैर पैदा कर सकता है, तो औरत को शौहर के बगैर बेटा क्यों नहीं दे सकता? लेकिन अल्लाह के जिम्मे है कि उसको साबित करे। अल्लाह ने साबित किया। हालांकि हजरत मरियम पैगंबर, बोलो भाई, नहीं है। हां, यह जरूर कहा जाएगा कि एक करामत वो है जिसका कुरान ने जिक्र किया, उसका इंकार कुफर है। और एक करामत वो है जो कुरान के नुज़ूल के बाद गुजरी, तो कुरान उसका जिक्र कैसे करेगा भाई? तो वो अगर बावसूख जराए से पहुंची है तो मानना पड़ेगा, बावसूख जराए से नहीं पहुंची तो इंकार करो। तो आप इस पे तो बहस करें कि ये वाकया जिसने बयान किया वो सच्चा था या झूठा, इस पर कोई बहस नहीं होती। ये इब्ने हजर ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इब्ने हजर का ये शख्स कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि अल्लामा इब्ने हजर शाफी का मजाक उड़ाया तो आपको इल्म हदीस से हाथ धोना पड़ जाएगा। जितने बड़े बड़े आजकल मुहद्दिसीन पैदा हो रहे हैं ना, जो हदीस को सही और ज़ईफ कहते हैं, ये सारे इल्म हदीस में हाफिज इब्ने हजर के मोहताज हैं। अल्लामा अलबानी की जितनी तहकीकात हैं सारी हाफिज इब्ने हजर से ली हुई हैं। उन्होंने बहुत कुछ इब्ने हजर की तकलीद में किया। उन्होंने, वो शाफी भी थे, सारी दुनिया को पता है शाफी मसलक को फॉलो करते थे वो।
उन्होंने भी ऐसी करामतें जिक्र की हैं, उनका कभी मजाक, जहां किसी आलिम देवबंद का या बरेलवी आलिम का नाम आ जाएगा, इनको मजाक उड़ाने का मौका। तो पता चल रहा है कि आप दुकानें चला रहे हैं, आप लोगों को सही गाइड नहीं कर रहे। ये बुजुर्गों की करामतें हर दौर में हुई है, उस दौर में तो ज्यादा होती थी। तो नबी ने फरमाया कि जब हम वुजू करते हैं तो वुजू के पानी से गुनाह धुलते हैं, तो अल्लाह अपने किसी नेक बंदे को ये गुनाह दिखा दे तो इसमें क्या रहे भाई। हजरत मूसा की मां पैगंबर थी, लेकिन उनको वही हो रही है, औहयना इला उम्मी मूसा नर्ज़िही, अल्लाह कह रहे हमने मूसा की मां को बताया, वो इल्हाम किया कि इसको दूध पिला। फैदा खिफ्ती अलैहि, जब खौफ पैदा होना कि फिरौनी कत्ल कर देंगे, फाल्कीही फिल यम्मी, दरिया की मौजों के हवाले कर देना, वला तखाफी वला तहज़नी, डरना नहीं गम न करना। ये इल्हाम पैगंबर को हो रहा है, गैर पैगंबर को। औरत तो पैगंबर बन ही नहीं सकती। और ऐसा पक्का इल्हाम था कि कुरान कह रहा है इन्ना रादूहु इलैक, ए मूसा की मां गम न करना, हम इसे तेरी गोद में पहुंचा के छोड़ेंगे और इसे पैगंबर बना के छोड़ेंगे। और फिर हर्रमना अलैहिल मराज़े, फिरौन के महल में दूध हराम हो गया उसके ऊपर, वो बच्चे को वापस घुमा के लेकर आई, मां की छातियों से मुंह लगाया, दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं हमने ये इसलिए किया ताकि मूसा की मां को यकीन हो जाए इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है। पता चला इल्हाम इतना ताकतवर था कि उनको यकीन हो गया कि ये किसकी तरफ से है, मिन जानिबिल्लाह। तो कुरान से पता चलता है कि गैर नबी को ऐसा इल्हाम हो सकता है जिसमें उसको यकीन हो जाए कि ये किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। अगर आप कहते हो कि ये इल्हाम का सिलसिला खत्म हो गया, इस पे कुरान और हदीस से कोई दलील पेश करो। आप मुमकिन है आप एक हदीस पेश कर दो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में अगर किसी पे इल्हाम होता, मुहदसून होते, तो वो उमर होते। क्या ख्याल है, वो कौन होते? उमर। तो उस इल्हाम से वो इल्हाम मुराद है जिससे कोई शरई मसला साबित हो रहा हो। शरई मसाइल अब इल्हाम से साबित, बोलो भाई, नहीं हो सकती। पूरी उम्मत का इजमाई मसला है कि आज भी इल्हाम हो सकता है। आप खुद बार बार कहते हैं कि इजमा ये हुज्जत कतईया है। कोई एक आलिम ऐसा नहीं गुजरा जिसने इस 1400 साल में जिसने ये कहा कि अब इल्हाम का दरवाजा बंद हो गया। हां, दो चीजें इल्हाम में कि उससे शरई मसला साबित नहीं होगा। शरई मसले के लिए कुरान और सुन्नत देखना पड़ेगा। यानी कोई कहे मुझे इल्हाम हुआ है कि जी वो दाढ़ी काट लूं, तो ये इल्हाम मोतबर नहीं है, ये शैतानी इल्हाम है। नंबर 2, इल्हाम जिस पर हो रहा है उसको अगर अल्लाह की तरफ से ऐसे कराइन मिल गए कि उसको यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफ से, तो उसके हक में हुज्जत है। दूसरे के हक में हुज्जत, क्योंकि हमें क्या पता सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अगर वो कोई शरई मसला साबित नहीं हो रहा, बयान करने वाला भी सिका है और जिसके साथ पेश आ रहा है उसको भी उम्मत वलीउल्लाह मानती है। इमाम हनीफा को तो आप भी वलीउल्लाह मानते हो, सारी दुनिया मानती है। तो फिर बिला वजह इंकार करना और इंकार करते हुए मजाक उड़ाना, और ऐसे मौके पे मजाक उड़ाना कि उसको नकल एक मुल्क के एक बड़े नामवर आलिम कर रहे हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, तो यह आपके फिरौन और मुतकब्बिर होने की दलील है। और ऐसे लोग जब ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड के साथ अल्लाह उनको जलील करता है और ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने करना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो इल्हाम भी हुए हैं, बुजुर्गों की करामतें भी हुई हैं। एक साहब कहने लगे वो फला ने बुजुर्ग ने कश्ती फला की पार लगा दी थी। मैंने कहा अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने पार लगाई थी किश्ती और इन बुजुर्ग को जरिया बनाया, तो अल्लाह दुनिया का हर काम कर सकता है। जब अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में एक बुजुर्ग ने कहा था कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्त उठा के ले आऊंगा, तो किश्ती यहां से वहां करना ज्यादा मुश्किल है या मलका सबा का इतना मोटा ताजा तख्त पलक झपकने से पहले उठा के यहां लाना मुश्किल है? तो क्या वो मुशरिक हो गए थे? अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो मलका सबा का तख्त उठा के लाएगा? एक जिन ने बोला कि मैं ले आऊंगा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, और ये कहा और तख्त हाजिर। ये शिरक हो गया। अगर ये शिरक है तो कुरान शिरक को क्या कर रहा है? प्रोमोट कर रहा है। तो भाई हम यही कहते हैं कि वो बुजुर्ग ने ये काम किसने किया? अल्लाह ने। हाथ किसका इस्तेमाल हुआ? बुजुर्ग का। तो ऐसे ही कोई तौहीद परस्त बुजुर्गों, उनके बारे में किसी तौहीद परस्त ने लिखा हो कि इन्होंने फला की कश्ती पार लगा दी थी और उसका मकसद ये हो कि लगाई अल्लाह ने थी, हाथ किसका इस्तेमाल हुआ? इनका। तो ये ऐन मुमकिन है इस पे क्लिप बना बना के लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करना और तौहीद का ठेकेदार बनने की कोशिश करना। इससे बेवकूफ लोग उल्लू बन जाएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो वाकई तौहीद की हकीकी और करामत, तौहीद और मुअजिज़े में फर्क जानते हैं, वो इससे उल्लू नहीं बनते। हां, ये जरूरी है कि ऐसे वाकयात मुस्तनद जराए से मिलने चाहिए। तो आप उनकी सनद पे बहस करें,
واقعہ کی نفی کر دینا اور مذاق اڑا کے یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی, جاہل ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اس میں مجازن غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں نے کر دیا. جیسے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا, اللہ نے مجھے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لیکن اللہ چونکہ جبریل کی پھونک کے ذریعے دے رہے ہیں تو جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ کتاب کے مؤلف لکھ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کشتی پار لگا دی, تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, ان کی نیت اللہ نے لگائی ہے لیکن ہاتھ اللہ نے ان کا استعمال کروایا ہے, تو اس لیے مجازن نسبت ان کی طرف. اب اگر کوئی سمجھے کہ انہوں نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا تو وہ تو کافر ہے, لیکن کوئی سمجھے کہ اللہ نے کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہے, عین توحید پرست ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل ہے کہ اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے بھائی. تو عیسائی یہیں سے تو گمراہ ہوئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہودی انہوں نے ان معجزوں کا انکار کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ دونوں بے اعتدالی کا شکار ہوئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کیونکہ انہوں نے, ان کے پاس توحید کی اینک نہیں تھی, سمجھ رہے ہو, اور یہودیوں کے پاس بدگمانی والی اینک تھی, وہ ہر ایک کو بدگمانی سے دیکھتے تھے. انہوں نے حضرت مریم کو کہا کہ بغیر شوہر کے بیٹا نہیں ہو سکتا, انہوں نے ان پہ زنا کی تہمت لگا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو شعبدِ باز کہہ دیا, جادوگر کہہ دیا. یہ دونوں غلو کا شکار تھے. اسی طرح کا غلو آج بھی امت میں موجود ہے. دو انتہائیں ہیں, ایک کرامتوں کا بالکل منکر اور دوسرا ایسا کرامتوں کا قائل کہ ان کے ہاں جب تک کرامت نہ ہو تو بزرگی مانی نہیں جاتی, اور ہر قصہ, ہر من گھڑت روایت اٹھا کے وہ بھی بطور کرامت کے پیش کر دی جاتی ہے. یہ دو انتہاؤں سے بچ کے جو اعتدال کا راستہ ہے وہ وہی ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ کرامت اگر مستند ذریعے سے پہنچی ہے, بیان کرنے والا ثقہ ہو, مستند ہو, اس کو مانا جائے گا, اس کا بلا وجہ انکار نہیں کیا جائے گا. اور اگر مستند ذریعہ نہیں ہے تو بھائی پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہو بھی سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا, دونوں امکان ہے بھائی, ہو سکتا ہے ہوا, ہو سکتا ہے نہ ہوا. تو پھر وہی بات وہیں سے وہیں آ گئے. آج کھچڑی پک گئی ہے بیان میں. چلو بھائی کیا چل رہا تھا, بس ابھی ویسے بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا, مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ غنی. تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے, لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں. دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا, بھلا کون ہے جو تم سے رزق روک, جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور, فرمائیے نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی, وہ کیا ہے بھائی آیت, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا, قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا, زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے. کیسے سوٹے, بچھونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو, نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں. چاند پہ آپ چلے جاؤ نا, چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگ, ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے, ٹھیک ہے, اوپر ہی آ رہے ہو, پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ. اور اگر سورج پہ چلے جاؤ, بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو, تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں گے. آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے. صحیح ہے نا, ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے. ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا تھا, ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا, میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. تو میں پھر چیخا, میں نے کہا مجھے کب دے گا؟ اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو بھائی, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے. تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے, وہی مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام, ٹیمپریچر بھی صحیح ہو, پنکھے کے بالکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے, بالکل اتنا کنارے پہ بھی نہ ہو, ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. پھر اسی میں سب کچھ رکھ دیا. اسی سے سورج پکاتا ہے پانی کو, سمندر کے پانی کو پکا کے ہم پر برساتا ہے, وہی پانی زمین میں جاتا ہے, اسی سے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں, اسی سے آلو پیاز پیدا ہو رہے ہیں, وہی گشت کرتا ہوا دوبارہ سمندر میں جاتا ہے, وہی آلو پیاز ٹماٹر ہمارے جسم سے گھوم پھر کے زمین میں جا کے پھر کھاد بن کے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں
पूरा प्रोजेक्ट लगा के दे दिया है, ठीक है ना। ये अल्लाह ने दलील दी, परिंदों की दलील दी, हर तरह के दलाइल देने के बाद अल्लाह कहते हैं आफा मई यमशी, बस ये आखिरी आयत पढ़ के दर्स खत्म करता हूं, भला जो आदमी इन दलाइल को देखकर सीधे रास्ते पे चल रहा है, एक ट्रैक पे चल रहा है, वो सीधे रास्ते पे चलने वाला है, अम मई यमशी मुकिब्बन अला वजही, या वो शख्स जो अपने चेहरे के बल उल्टा खड़ा हुआ हो और चेहरे के बल उल्टे रास्ते पे चल रहा हो। यानी अल्लाह ने काफिर की मिसाल दी है बिल्कुल ही उल्टा, ठीक है ना। एक तो उल्टा ये होता है कि आप यूं जा रहे के बजाय यूं जा रहे हो, एक है यूं भी जा रहे हो और जा भी उल्टे, टांगे ऊपर है सर नीचे। तो ये अल्लाह इनकी, इन लिबरल लोगों की या इन काफिरों की जो कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, उनकी मिसाल दे रहे हैं कि ये थोड़े उल्टे नहीं है, ये बहुत ज्यादा उल्टे हैं, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूं किसी लिबरल आदमी को ना, जो मजहब को ना मानता हो, मेरे सामने 5 मिनट के लिए लाइव कैमरा चला के बिठा दो, मैं उससे सिर्फ इतना पूछूंगा कि सही और गलत की डेफिनेशन बताओ क्या है। क़यामत आ जाएगी, वो ये नहीं बता सकता कि सही क्या है, और अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूं, क़यामत तक वो कमबख्त ये नहीं बता सकेगा कि सही की डेफिनेशन क्या है और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना, रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है, वो ये नहीं बता सकेगा। तो जो कमबख्त ये ना बता सकता हो कि सही क्या है, वो चलेगा कैसे? ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे? और कल्चर तो सही भी होता है, और ये कल्चर के बारे में नहीं बता सकते कि ये कल्चर सही है कि गलत है, ये बता ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने मिसाल दी, और फमा फमन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम। कारी साहब थोड़ा अजान लेट दे दें, नमाजी तो आ ही जाएंगे, जब जल्दी हम सवाल निपटा दें ताकि इशा के बाद हमें दोबारा ना बैठना पड़े। मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज्यादा जेब खर्ची देते हैं, क्या मुझ पर कुर्बानी भाई? अगर 50,000 रुपए तक जमा हो गए आपके पास तो फिर कुर्बानी लाजिम है। लोग कहते हैं कि इस क्या हो गया है, अच्छा, लोग कहते हैं कि इस्लामी बैंक हो या सूदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत कहते हैं, लोगों को इनको पता ही नहीं है, तहकीक नहीं की है। सूदी बैंक में इस्लामी बैंक में बड़ा फर्क है। अभी मैं जो हमारा स्टूडियो बना है इसमें वो उस फर्क पर मैं क्लिप भी रिकॉर्ड करवाने वाला हूं कि 6 बुनियादी हुकूक हैं जो इस्लामिक बैंक में होते हैं, और वो सूदी बैंक उन उस टेंशन में नहीं पड़ता। वो 6 बुनियादी हुकूक हैं जो इस्लामिक बैंकों में हो रहे हैं। मुफ्ती साहब हम शादी ब्याह की गलत रसूमात में नहीं जाते, तो वालिदैन कहते हैं इस तरह तो किसी की शादी में नहीं जा सकते, तो ना जाए, किसी की शादी में जाना फर्ज है क्या? अपनी शादी 4 दफा कर लें आप, बार बार अपनी शादी में जाएं। मैंने भी शादियों में जाना छोड़ दिया था बचपन में ना, क्योंकि वो नाजायज रसूमात होती है, मिस गैदरिंग मौसीकी, तो अब जहां भी जाओ तो हमने छोड़ दिया, कहीं भी नहीं जाते थे। तो फिर हमने, अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया, अपनी में बार बार जाने की तौफीक अता फरमाई। ये अल्लाह की तरफ से दुनिया में इनाम मिलता है, सही है ना। अज़ला को मुफ्ती साहब वजू करता भूल गए क्या फर्ज नमाजों ने? नहीं भाई, वजू भूल गए तो दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। न्यूज वालों ने शुरू किया है, ये क्या है? बोल न्यूज वालों ने शुरू किया, जो कि इसमें सिंगर, डांसर और कॉमेडी हजरात शामिल हो रहे हैं, लोग गुनाह के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। इसको भाई बहुत सारे टीवी के जरिए गुनाह हो रहे हैं, सारे गलत हैं, सबसे बचना चाहिए। मर्द औरत के लिबास के बारे में कुछ शरई उसूल बयान करें। औरत का लिबास ज्यादा ढीला ढाला होना चाहिए और पूरे जिस्म को ढांपने वाला होना चाहिए। मर्द के लिए नाफ से घुटनों तक छुपाना फर्ज है, बाकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि बाकी अपनी चांपे बिला वजह किसी को ना दिखाए। शादी कार्ड पे लिखा होता है कि आमदिया बारात 9 बजे और बारात 12 बजे, क्या ये झूठ में? बिल्कुल झूठ है। इसी वजह से हमने अब निकाह किसी मजलिस में बयान के लिए भी जाना छोड़ दिया है। उनको मैं बोलता हूँ भाई टाइम पे बयान शुरू करवाओगे तो आऊंगा, वो 9 बजे का कहते हैं, हम जाते हैं तो 9 बजे पहुंच के 12 बजे बयान शुरू हो रहा है, तो कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, समझ रहे हो? लिखे करेंगे 12 बजे, वो कहते हैं हम अगर 12 लिखें तो फिर लोग 3 बजे आ रहे होते हैं रात को। शोबाजी के लिए वीडियो बनाना कैसा है? भाई वीडियो की तस्वीर होने में इख्तलाफ है, तो इसलिए जो हजरात वीडियो की तस्वीर मानते ही नहीं है वो हर तरह की, सिवाय उस बशर्ते के बेहयाई ना हो, हर तरह की वीडियो को जायज कहते हैं। आज से बैत होना चाहता हूँ, क्या तरीका? इधर आओ, तमीज से बयान सुनो और पतली गली से निकलो, ये मुझसे बैत होने का तरीका। कोई पूछने की बात हो, अभी आज एक मशवरा हुआ है, बहुत से लोग मुलाकातें करना चाहते हैं और बेवक्त आके तंग करते हैं, तो अब उनके लिए मुलाकात का एक अलग दिन रख रहे हैं। जिसने आना है खुली मजलिस आओ बैठो, उसमें सिर्फ चाय चलेगी, गुटखा और निस्वार चलेगी, ठीक है ना। वो सिर्फ गपशप की मजलिस होगी, क्योंकि मैं जामे में बैठा होता हूँ, वहां हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आ रहा है कि जी वो ना वहां काम करने देते, बाहर निकलने लगो, फिर कोई रोक लेता है। मैं पिशावर से मिलने आया, मैं सूडान से मिलने आया। अब कल कारी साहब ने फोन किया, हजरत पिशावर से एक जमात आई हुई है, मिलने आई। मैंने कहा पिशावर से जितनी जमातें माशाल्लाह आ रही हैं, मोहब्बत है उनको, तो वो तो आती रह रही है। मैं अगर सभी से मिलना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर खुद किसी से मिलने के काबिल नहीं रहूंगा। तो अब तो हमने फिर यही तरीका रखा है कि अभी हफ्ते में एक दिन सिर्फ गपशप के लिए, मुलाकात के लिए। कोई आपका मसला है खुलेआम पूछो, छप्पड़ में पूछना है तो छांव का भी एक पतली गली भी उसमें इंतजाम होगा, भाई तू इधर आ जा, कोई छप्पड़ में मसला पूछना है तो, ताकि उसमें यह हो कि फिर मेरे पास उज़र नहीं होगा, यानी उज़र होगा मेरे पास कि भाई जिसने मिलना है तो आप उस वक्त आके मिले, उसके अलावा कोई मुलाकात का टाइम
نہیں ہے. تو ہم ہفتے میں ایک دن ابھی اناؤنس کر دیں گے اور وہ پھر صرف ملاقات کے لیے ہوگا, چاہے پشاور سے آؤ چاہے ملتان سے آؤ, ٹھیک ہے نا. جس نے آنا ہے بھائی فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کر اتنے بجے سے اتنے بجے ملاقات ہوگی, کھلی گپ شپ ہوگی, جس کا جو مسئلہ ہے بھائی پوچھے کیا خیر. اس کو ریکارڈ بھی نہیں کریں گے تاکہ یہ مشورہ کر لیں گے ریکارڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بعض دفعہ ریکارڈنگ میں لوگ پھر کھل کے بات کر نہیں پاتے ہیں نا, وہ سمجھ جاتے پکڑے جائیں گے. کیا کریں بھائی, مسئلہ بھی تو ہے نا. اچھا میرے بھائی حضرت داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, بٹ لگتا ہے کہ بعد میں کاٹنا دوں. بھائی رکھ لو, انشاءاللہ نہیں کاٹو گے, رکھ لو داڑھی, اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا, ہمت کرو رکھ لو. السلام علیکم حضرت, آپ یہ کہاں تھا, آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جب بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عالم بات کر رہا ہے. ابے چھوڑ دو سیاسی باتوں کو, بڑی مصیبت ہے یار ان میں. آپ کی مرضی بھائی, جو سمجھو. مردوں کے لیے وہ کپڑا پہننا جس میں کچھ حصہ ریشم کا بھی موجود ہو. اگر ایسا کپڑا ہے کہ تانا بانا ہے نا, ایک دھاگا ریشم کا اور ایک دھاگا بغیر ریشم کا, تو پھر جائز ہے. خالص ریشم جائز نہیں, اور آج کل خالص ریشم ہے بھی نہیں. ہاں وہ بوس کی, وہ چائنا کے ریشم کو لوگ ریشم کہہ رہے ہیں, وہ جائز ہے پہننا. خالص ریشم حرام ہے, باقی سارے ریشم جائز ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ ہر پاکستانی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بوڑھا, سب کے سب اس وقت 1.5 لاکھ روپے ملک کی طرف سے قرضے میں, اور یہ نہیں جانتے کہ قرضہ کس نے لیا اور کس کام میں خرچ کیا. تو اس قرضے کی ادائیگی کیا ہوگی, اور اگر ادا کرنا بھی چاہے تو کس کو ادا کرے. ہم پر لازم نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں نے توندے بڑھائی ہیں کھا کے, ان سے انشاءاللہ نکلے گا, اور ہم بھی نکالیں گے ان سے. ہم پر نہ صرف یہ کہ لازم نہیں, بلکہ قیامت میں ہم ان سے لیں گے. بولیں گے بھائی IMF سے آپ نے اتنا قرضہ لیا تھا, کہاں گیا. ٹھیک ہے نا, وہ تو ہمارا حصہ کھایا ہے نا. یہودی بھی ان کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہوں گے, وہ ہم سے بھی قرضہ لیا, ہمارا بھی واپس کرو, اور ہم نے بھی پکڑا ہوا ہوگا. وہ سلمان گیلانی صاحب بڑے زبردست شاعر ہیں, مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی زبردست شاعری کی ہے نا, کہ ہمیں صاف پانی بھی نہ ملے اور خود پیے کوکے کولے گھٹا گھٹ فٹافٹ. ہمیں پانی نہیں مل رہا صاف پینے کو, ہم خرید کے, میں بھی خریدتا ہوں پانی. یار اندازہ لگاؤ, اتنا پانی ملک میں ہے اور ہم صاف پانی خرید کے پی رہے ہیں یار. 50-70 سال میں میں ازبکستان گیا تو وہاں نلکوں میں گرم پانی, اور میں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا گورنمنٹ گرم پانی سردیوں میں لوگوں کو خود دیتی ہے. حالانکہ کرنسی تو بالکل ہی ان کی تھکی ہوئی ہے, اتنے مالدار لوگ نہیں ہیں. بنیادی ضرورتیں ساری, صفائی ایسی کہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی شاپر نظر نہیں آئے گا. تو ہم ہی پتہ نہیں کیوں ایسے لٹے پھٹے سے عجیب سے لوگ ہیں. انڈیا اور پاکستان ایک جیسے ہیں, بہن بھائی ہیں آپس میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ صفائی بھی نظر, چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر. سعودی عرب میں بھی صفائی ہے. سعودی عرب میں ہوٹلوں میں کھانے کا نظام اتنا بہتر ہے کہ وہاں ہوٹلوں میں ایک تو ہوٹل شیشے کا ہوتا ہے, یعنی ہوٹل کا جو کچن ہے وہ شیشے کا ہے, تاکہ ہر آدمی کچن کو دیکھ سکے کہ کتنی صفائی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ہوٹل چھپڑ میں ہوں گے, ان کے کچن چھپڑ میں ہوں گے, پتہ نہیں اندر کیا گند ہو رہا ہے. سامنے تو بھائی وہ تو چمک پٹیاں لگا کے پیش کرے گا, اندر کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. پکنے کے بعد تو چھپکلیاں بھی پک جائیں تو پتہ تھوڑی چلتی ہیں. سعودی عرب میں یہ قانون ہے, کچن جتنے بھی ہیں شیشے کے, تاکہ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ اپنے سامنے پکتا ہوا بھی دیکھے. اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ جو خوراک کا محکمہ ہے نا, وہ 24 گھنٹے لائیو کیمروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, کوئی خراب کدو تو نہیں ڈال رہے. میں ایک ہوٹل میں سعودیہ میں کھانا کھایا, وہ ہمارے جاننے والے, تو میں نے کہا یہ اتنے غریب ہیں جو کھانا بچے ان کو کھلا دو. انہوں نے کہا نا, اگر ہم نے ان کو کھلایا تو یہ کیس ہمارے خلاف بن سکتا ہے کہ بچا ہوا کھانا کسٹمر کو کھلا رہے ہیں. بچا ہوا کھانا, کیونکہ وہ بچا ہوا بھی تو ایسے بنا کے, تو پتہ نہیں کون کس نے آگے کھایا ہو, کس اسٹائل میں کھایا ہو. تو کہہ رہے پھر اس کا ایک خاص طریقہ ہے, وہ ہم حکومت سے اجازت لیتے ہیں اور بتاتے ہیں صدقے کا ہے یا جو بھی اس کا کرنا ہوتا ہے, اس کو کہاں ٹھکانے, خاص فوراً لائسنس کینسل ہوتا ہے. تو کھانے میں اتنا وہ آ کے باقاعدہ وزیر جو وہاں وزارت ہے وہ چھاپے مارتے ہیں کہ کیا کھلا رہے لوگوں کو. ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے سے گدھے کھائے ہیں لوگوں نے یار, اور وہ تو پکڑے گئے, اب پتہ نہیں مری ہوئی مرغیاں. یہ اللہ تعالیٰ بھی حکومت پر مہربان ہے. دیکھو چلے بس. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.